ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج منگل ہے، اکتوبر کی 21 اور ربیع الثانی کے 28 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ پورے ملک کے ساتھ ضلع کرگل میں بھی پولیس یادگار دن عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ تقریب ضلع پولیس لائن کرگل میں منعقد ہوئی، جس میں ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کاچو محمد فیروز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور پولیس شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز نے اپنے خطاب میں ایس ایس پی کرگل شری رام آر اور ان کی ٹیم کی پیش وارانہ کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ ضلع پولیس کرگل نے عوامی اعتماد حاصل کیا ہے اور قانون و نظم کے قیام میں مثالی کردار ادا کیا ہے۔ اس موقع پر سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل شری رام آر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پولیس یادگار دن کے تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالی اور انہوں نے بتایا کہ یہ دن 1959 کے اس واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہے جب لداخ کے ہاٹ اسپرنگ علاقے میں چینی افواج کے حملے میں 10 بہادر بھارتی پولیس اہلکار جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ اس وقت سے ہر سال 21 اکتوبر کو ملک بھر میں پولیس یادگار دن منایا جاتا ہے۔ انہوں نے ضلع کرگل کے شہداء کانسٹیبل ذوالفقار علی اور کانسٹیبل محمد رضا کو خصوصی طور پر یاد کیا اور ان کے اہل خانہ کو اعزازی تحائف پیش کیے۔ تقریب میں ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ، ایڈیشنل ایس ایس پی نتن یادو، منیش کمار، سی آر پی ایف اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ آخر میں شہداء کے اعزاز میں روایتی پریڈ منعقد کی گئی اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے سوموار کو سری نگر میں واقع کرگل ہاؤس کے پرانے اور نئے بلاک کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے عمارتوں کے بنیادی ڈھانچے اور مجموعی حالت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ معائنے کے دوران ڈاکٹر آخون نے کمروں، عمارت اور سہولیات کی حالت کا بغور مشاہدہ کیا۔ انہوں نے نئے بلاک میں صفائی اور دیکھ بھال کی ناقص صورتحال پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ عملے کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے۔ انہوں نے فوری طور پر مرمت اور دیکھ بھال کے کام شروع کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عمارت کی حالت بہتر بنانا اور سہولیات کو معیاری سطح پر لانا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایگزیکٹو انجینئر آر&بی کرگل کو ترجیحی بنیادوں پر بحال اور مرمتی کام شروع کرنے کی ہدایت دی۔ ڈاکٹر آخون نے کرگل کے ڈپٹی کمشنر راکیش کمار کو بھی کرگل ہاؤس سری نگر کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اس عمارت کے بہتر انتظام و انصرام کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ LHDC کرگل تمام عوامی اثاثوں بشمول کرگل ہاؤس سری نگر کو بہتر حالت میں برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ کرگل سے آنے والے رہائشیوں، سرکاری اہلکاروں اور مہمانوں کو بہتر رہائشی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا نے سوموار کو رنچن آڈیٹوریم میں فائر اینڈ فیوری کور کی جانب سے منعقدہ تقریب میں بھارتی فوج کے جوانوں کے ساتھ دیوالی منائی۔ اس موقع پر LG نے سرحدوں کی حفاظت میں فوج کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ جب عوام اپنے گھروں میں تہوار مناتے ہیں، ہمارے بہادر جوان سخت سردی میں ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کرگل جنگ اور سیاچن گلیشیر پر فوج کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ LG نے کہا کہ مرکز اور UT انتظامیہ فوج کے اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کی فلاح کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ قوم کی ترقی میں حصہ ڈالیں تاکہ 2047 تک وکست بھارت کا خواب پورا کیا جا سکے۔ آخر میں LG نے نوجوانوں کے ساتھ مٹھائیاں تقسیم کی اور خوشحالی کی دعا کی۔ لداخ پولوشن کنٹرول کمیٹی نے اپنے دفتر لیہ میں
انٹرنیشنل ای ویسٹ ڈے 2025 منائے، جس کا مقصد مختلف سرکاری محکموں کے افسران میں برقی فضلے کے ذمہ دارانہ انتظام کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا تھا۔ اس موقع پر صحت، پاور ڈیولپمنٹ، وائلڈ لائف، سیاحت، تعلیم، صنعت و تجارت، لداخ رینیویبل انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی، ریجنل ٹرانسپورٹ آفس اور ڈسٹرکٹ موٹر گراج کے افسران نے شرکت کی۔ تقریب میں ایل پی سی سی کے سینئر افسران نے ای ویسٹ مینجمنٹ رولز 2022 اور اس میں کی گئی ترامیم پر تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی، جس میں پیدا کنندگان، صارفین، ریسائیکلز اور سرکاری اداروں کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر چین کے شہر گویو کی ایک کیس اسٹڈی بھی پیش کی گئی، جس میں غیر رسمی ای ویسٹ ریسائیکلنگ کے نقصان دہ اثرات کو اجاگر کیا گیا۔ مزید برآں مختلف برقی آلات کے اوسط مدت استعمال پر مشتمل شیڈول بھی زیر بحث آئی۔ شرکاء کو ایک آگاہی ویڈیو بھی دکھائی گئی، جس میں ای ویسٹ کے غلط طریقے سے تلف کرنے کے ماحول اور انسانی صحت پر منفی اثرات دکھائے گئے اور مستند مراکز کے ذریعے ریسائیکلنگ کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ایل پی سی سی کے عہدیداروں نے بتایا کہ لداخ بھر میں ای ویسٹ کا جامع ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے اور سکولوں، مقامی اداروں اور خواتین گروپوں کے ذریعے محفوظ اور پائیدار طریقے سے ای ویسٹ ہینڈلنگ کے بارے میں آگاہی مہمات جاری ہیں۔ اختتامی کلمات میں لداخ پولوشن کنٹرول کمیٹی نے اس بات پر زور دیا کہ برقی آلات کو مرمت، دوبارہ استعمال اور ریسائیکلنگ کرنے کی اجتماعی ذمہ داری سب پر عائد ہوتی ہے اور ای ویسٹ کو صرف مستند مراکز پر جمع کرایا جائے تاکہ لداخ کے نازک ماحولیاتی توازن کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ لوک سبھا کی رکن پارلیمنٹ اور سینئر بی جے پی لیڈر اپراجیتا سارنگی نے پیر کو جنیوا میں 151ویں بین الپارلیمانی یونین کے اجلاس میں جموں و کشمیر کا مسئلہ اٹھانے پر پاکستان پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے جموں و کشمیر پر پاکستان کے تبصروں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں و کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر صادق سردار ایاز کے بیان کا جواب دینے کے لیے بھارت کے حق کا استعمال کرتے ہوئے ایشیا اسپیسیفک ممالک کے گروپ میں بھارت کی نمائندگی کرنے والی سارنگی نے کہا کہ پاکستان اپنے دائرۂ اختیار سے باہر مسائل اٹھا کر اس بین الاقوامی فورم کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ سارنگی نے کہا کہ میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر صادق سردار ایاز کے آئی پی یو کے اس 151ویں اجلاس میں دیے گئے بیان کے سلسلے میں اپنے جواب کا حق استعمال کر رہی ہوں۔ ہم اس فورم پر سیاست کرنے اور اس اسمبلی کے دائرۂ اختیار سے باہر کے معاملات نامناسب حوالہ دینے کے پاکستان کی کوشش کی مذمت کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سینئر رکن موسیٰ ابو مرزوق نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی غزہ پٹی کی تباہی کے ذمہ دار ہیں اور انہیں ہی اس علاقے کی تعمیر نو کے اخراجات برداشت کرنے ہوں گے۔ ابو مرزوق نے ایک خبر رساں ایجنسی کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ غزہ کی پٹی کی تعمیر نو 20 لاکھ سے زائد فلسطینی شہریوں کا واجب حق ہے جو اپنے گھروں اور ذرائع آمدنی سے محروم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سلامتی کونسل کی قرارداد میں غزہ کی پٹی کی تعمیر نو پر زور دیا گیا ہے اور چونکہ غاصب صہیونی اس علاقے کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں، اس لیے انہیں اس کی تعمیر نو کے اخراجات پورے طور پر ادا کرنے ہوں گے۔ ابو مرزوق نے کہا کہ غزہ کی پٹی کی تعمیر نو فوری اور مکمل طور پر کی جانی چاہیے اور اس میں تمام شعبے، خاص طور پر بنیادی ڈھانچہ، صحت، سڑکیں، بجلی گھر اور پانی کی فراہمی کے نیٹ ورک شامل ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی اندازوں سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے لیے 50 سے 80 ارب ڈالر کی رقم درکار ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے کے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ واشنگٹن کی نگرانی میں تعمیر نو کے عمل کے لیے مالی اعانت کریں، جبکہ عرب لیگ اور مصر تعمیر نو کا ایک جامع منصوبہ تیار کر رہے ہیں جس سے بین الاقوامی اور یورپی حمایت حاصل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو غاصب اسرائیلی حکومت نے 2 اہم اہداف کے ساتھ غزہ کی پٹی کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تھا
تحریک حماس کو ختم کرنا اور صہیونی قیدیوں کی واپسی، لیکن وہ ان مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہی اور اسے قیدیوں کے تبادلے کے لیے حماس تحریک کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔